ایک واقعہ، 40 شہری اور ایک ایسا پیغام جس نے عالمی سیاست میں جیسے ہلچل مچا دی ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اسرائیل کو ایک بہت ہی خفیہ لیکن دو ٹوک پیغام بھیجا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اور اس واقعے کا اصل مطلب آخر ہے کیا۔ تو ساری کہانی شروع ہوتی ہے ماسکو ایئرپورٹ پر پیش آنے والے ایک پراسرار واقعہ سے۔ سوال یہ ہے کہ آخر 40 اسرائیلی شہریوں کے ساتھ وہاں ایسا کیا ہوا کہ اس نے دو ملکوں کے تعلقات کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خود اس واقعے کی جو ماسکو میں پیش آیا۔ آئیے ذرا اس کی تفصیلات کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہی اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اس واقعے میں شامل تھے 40 اسرائیلی شہری۔ اب یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا بلکہ ماخوذ کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا اشارہ تھا۔ یعنی جیسے ہی وہ جہاز سے اترے، روسی حکام نے انہیں فوراً اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک بہت ہی غیر معمولی قدم تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اور یہ حراست کوئی تھوڑی دیر کی نہیں تھی، ایک دو نہیں، پورے 5 گھنٹے انہیں روکے رکھا گیا، یہاں تک کہ اسرائیلی سفارت خانے نے مداخلت کی اور تب جا کر انہیں رہا کیا گیا۔ اب جو اصل ویڈیو ہے اس کے مطابق یہ اقدام اپنی نوعیت میں بالکل بے مثال تھا۔ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی اور ملک اسرائیلی شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس واقعے کی سنگینی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ساری کارروائی کا، اس حراست کا اصل مقصد کیا تھا؟ ماخذ کے مطابق یہ صرف ایک ایکشن نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام چھپا تھا۔ اور وہ پیغام تھا، ایران کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ جی ہاں، ایران کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی سفارتی زبان نہیں ہے، یہ تو ایک سیدھا سیدھا دو ٹوک اعلان ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ روس اکثر اپنے سب سے سخت پیغامات روایتی ڈپلومیسی کے ذریعے نہیں بھیجتا، بلکہ وہ ایسے غیر سفارتی طریقے استعمال کرتا ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ ان کا ایک خاص انداز ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ پیغام خاموشی سے دیا گیا، نہیں، ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اس خبر کو جان بوجھ کر روسی اسٹیٹ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا گیا تاکہ یہ پیغام ہر کسی تک، ہر کونے تک پہنچ جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، دوستی سے دشمنی تک کا سفر۔ یہ جو نئی دشمنی نظر آ رہی ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ روس اور اسرائیل کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک وقت وہ تھا جب سوویت یونین نے اسرائیل کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور آج وہی روس اسے اپنا مخالف کہہ رہا ہے۔ تو آخر اتنا کچھ بدل کیسے گیا؟ اور یہ تعلق صرف حکومتوں کا نہیں تھا۔ آج بھی اسرائیل کے اندر تقریباً 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس روسی پاسپورٹ ہے۔ یہ جو گہرا انسانی اور ثقافتی رشتہ ہے نا، یہی اس موجودہ ٹکراؤ کو اور بھی زیادہ حیران کن بنا دیتا ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر ان تعلقات میں اتنی کڑواہٹ آئی کہاں سے؟ ماخذ کے مطابق اس کی جڑیں ایک اور بڑے عالمی مسئلے میں ہیں، اور وہ ہے یوکرین کی جنگ۔ دیکھیے، ماخذ کا کہنا ہے کہ روس کو اسرائیل سے کچھ خاص شکایتیں ہیں، جیسے کہ یہ الزامات کہ یوکرین میں اسرائیلی کمانڈوز لڑ رہے ہیں، یا پھر ان کے ریٹائرڈ فوجی وہاں جا کر اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ماسکو کا یہ واقعہ سیدھا سیدھا یوکرین جنگ سے جڑ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بڑے مطلب کی طرف، یعنی ایک نیا عالمی کھیل، کیونکہ یہ واقعہ صرف روس اور اسرائیل کا آپسی معاملہ نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک نئے گلوبل گیم کا آغاز ہے جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ تو ماخذ جو تجزیہ پیش کر رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ جو پرانے اتحاد تھے انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف روس، چین اور ایران کا بلاک مضبوط ہو رہا ہے، تو دوسری طرف پرانے عالمی نظام کی بنیادیں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور روس کے ارادے کتنے پختہ ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو ماخذ میں پیوٹن سے منسوب کی گئی ہے۔ ایسی دنیا کا کیا فائدہ جہاں روس ہی موجود نہ ہو؟ مطلب صاف ہے، روس اسے اپنے وجود کی جنگ سمجھتا ہے اور وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو آخر میں اس سب سے بڑا سبق کیا نکلتا ہے؟ ماخذ کے مطابق سبق صرف ایک ہے،
عالمی سیاست میں دوستیاں اور دشمنیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور وہ ہے کسی بھی ملک کا اپنا قومی مفاد۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا مستقل اتحادی اور دائمی دوستیوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ہر ملک صرف اپنے لیے کھڑا ہے اور باقی سب کچھ عارضی ہے؟